الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی انہیں پڑھ کر سنائیے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشرکین عرب کا جو نسل چلی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی، اور اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولادوں میں سے وہ لوگ آتے ہیں، اور انہیں بڑا فخر تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو انہیں یہاں سے ایک رکوع تک کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم جس نبی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو وہ تو شرک سے کتنا نفرت کرتے تھے، اور شرک کی نفی اس میں بتائی گئی ہے کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا سورہ آل عمران پارہ 4 میں۔ انہیں اتباع کرو اس کی جو ابراہیم کی جو حنیف تھے، جو یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے تھے۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس لیے ان کے احوال یہاں پر بتائے جا رہے ہیں مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، جس کا تمہیں دعویٰ ہے کہ تم ان کی اولادوں میں سے ہو، تو پھر ان کا کیا معاملہ تھا وہ تفصیل کے ساتھ اس میں آ رہا ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا یہ چند بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی بزرگوں کی مورتیاں ہیں، اور ہم انہی سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ اس میں جو ہے مکالمے قوم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کیسا انہوں نے ان کی بت پرست قوم سے خطاب کیا تھا، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ تم کس کی عبادت کرتی ہو، آخر یہ کیا واہیات چیزیں جن کی تم عبادت کرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور اس پر ہم جمے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے جو ہے ایسا ہی دیکھا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، اور کیا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا تم اگر ان کی عبادت نہ کرو تو یا تمہیں کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ایک ہی جواب تھا ان کا، نہیں بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی یہ آباء و اجداد پرستی یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے آپ، اسلام کے آنے کے بعد بھی، حالانکہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ رسومات کو اپنے پیروں تلے ڈال کر رون ڈالا تھا، اور ایک ایک چیز کو بتا کر کہا تھا کہ یہ چیز میرا طریقہ نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آج بھی دیکھیے کہ آپ یعنی کئی ایسی چیزیں مسلمان اپنے اندر لا لیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا حضرت کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے اپنے ابا جان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بار بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو دہرا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی جو ہے یہ آیت آئی ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم انہی چیزوں کی پیروی کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اگر ان کو ہدایت نہ ہو، اگر وہ عقل سے محروم ہو، تو کیا تم بھی ابھی بھی انہی کی جو ہے پیروی کرو گے، انہی کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ یہ جو ہے سوال بار بار آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حق کے سامنے آنے کے بعد تم اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کر سکتے، تم کو جو ہے حق کو ماننا ہوگا۔ ہاں اگر باپ دادا
صحیح راہ پر ہیں اور جو ہے انہوں نے یعنی حق کا راستہ اختیار کیا تھا تو پھر ان کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر باپ دادا حق پر نہیں تھے تو صرف باپ دادا ہونے کے ناطے ان کی پیروی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے، ان کی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے۔ تو یہ بات کو جو ہے آج مسلمانوں کو دل میں سے نکال دینی چاہیے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وہ جو ہے جو فرسودہ رسومات ہیں، جو یعنی اسلام کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کو ہم اپنے گھروں سے اور اپنے خاندانوں سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ہمارے باپ دادا کرتے بھی تھے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے کام کیے تھے یا اللہ، اور پھر ہم کو جو ہے ویسے کام نہیں کرنا بلکہ صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کر سکتے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، ابراہیم نے کہا کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے جن کی عبادت تم اور تمہارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وہ سب کے سب میرا دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ یعنی اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے، علم کھلم کھلا یہ کہنے لگے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میرے وہ دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، میں ایک ہی اللہ کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے مجھے راہ حق دکھائی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب کا تعارف کروائے تھے اس سے پہلے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں اپنے رب کو کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو مجھے پیدا کیا ہے جس نے، اور اس نے مجھے راہ حق دکھائی۔ قالوا ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی سورۃ طٰہٰ میں جب فرعون نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے آخر، تو انہوں نے کہا کہ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ ہے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راہ سجائی اور مجھے ہدایت دی اور ہر ایک کو یعنی مناسب چہرہ اور خد و خال عطا کیے اور صورت و شکل عطا فرمائی، وہی میرا رب ہے۔ تو رب کا تعارف موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بہترین اور بھرپور انداز میں کروائے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک کے بعد دیگرے باتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو رب تو ایسا ہونا چاہیے، رب کی صفات تو ایسی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے راہ دکھاتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، اور پھر دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی انواع و اقسام کے غذائیں جو میرے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ تمام غذاؤں کا پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، اور پھر جو پانی مجھے پلایا جاتا ہے وہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے میرا رب۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ اس میں بیماری کی بات آئی ہے کہ وہ شفا دیتا ہے، یعنی بیمار کون کرتا ہے؟ بیمار بھی وہی رب کرتا ہے اور شفا بھی وہی رب دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے ادب کا تقاضا ہے کہ بیمار ہونے کو اپنے طرف منسوب کر لینا، اور جو ہے جو شفا ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی جو بیمار ہوتا ہے اور دوا کھاتا ہے اور طبیب کے پاس جاتا ہے تو اس کی دواؤں میں شفا ڈالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہت سے علاج کیے جاتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر جاتے ہیں اور فوراً آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے فائدہ دے دیا، شفا دے دی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، دواؤں میں شفا دینا اللہ کا کام ہے، نہیں تو آپ سالوں سالوں دوائیں استعمال کرتے رہ جائیں گے لیکن آپ کی بیماری کم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دواؤں میں اثر ڈالتے ہیں، ورنہ ساری دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، چھوٹی سی چیز میں اثر ڈال دیتے ہیں اور اس میں شفا ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ کام میرے رب کا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی تو ہے جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، یعنی دوبارہ
دوبارہ جی اٹھنے کا جو تصور ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا کہ وہی ذات ہے جو مجھ کو اور سب کو موت دیتی ہے اور پھر دوبارہ زندگی بخشنے والی ذات بھی وہی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں وہی قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ اور پھر ایک بات یہ کہ میرے گناہ اور میری خطاؤں کو معاف کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف میرا رب ہے، وہی جو ہے یعنی بروز قیامت میری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے نبی ہیں اللہ کے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ میرے گناہوں کو وہی بخشے گا، یہی مطلب یہ ہے کہ امت کو دکھلانے کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہوتی ہیں اس کو بھی یہ گناہ تصور کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اسلاف ہوتے ہیں امت کے، جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کو معصوم بنا کر رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ میری خطاؤں کو بروز قیامت معاف کرنے والی ذات وہی اللہ کی ہے۔ ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ کر دے۔ اور پھر دعا یہاں سے کی جا رہی ہے اپنے رب سے کہ اے میرے پروردگار مجھے عقل اور دانش اور علم حکمت عطا فرمائیے اور مجھے جو ہے اچھے اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کر دیجئے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرماتا کہ وہ میرے طریق کو اختیار کریں اور اس کا اجر مجھے ملتا رہے۔ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے، یہ دعا کی گئی ہے کہ میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما، میری عزت میں اضافہ فرما۔ انہیں بعض آیتوں سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی عزت چاہنا اور اپنی بڑائی چاہنا مذموم ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا عَاقِبَةً لِلْمُتَّقِينَ، کہا سورہ قصص پارہ 20 میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آخرت کا جو گھر ہے، جو جنت ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے آپ کی بڑائی نہیں چاہتے، وہی جو ہے عاقبت انہی کے لیے ہے اور متقین کے لیے ہے جو فساد نہیں کرتے زمین پر اور اپنی بڑائی نہیں تصور کرتے اور اپنے آپ کو بڑا تصور نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جو ہے آپ بہترین ایسے جو ہے توفیق عطا فرمائیے اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ مجھے جو ہے بہترین نشانیاں اور عمدہ نشانیاں عطا فرمائیے اور مجھے پسندیدہ بندہ بنائیے، تاکہ لوگ آئندہ قیامت تک آنے والے لوگ مجھ کو دیکھ کر میری پیروی کریں اور میرا ذکر خیر ان کی زبانوں پر جاری ہو اور میرے اچھے اور عمدہ صفات ان کو معلوم ہو اور اس کی وجہ سے وہ میری تعریف کریں اور میرے کاموں کو دیکھ کر، میرے عملوں کو دیکھ کر ان کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق ہو جائے اور یہ میرے لیے آخرت کا یعنی سکون کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کا فائدہ میرا اس میں ہو جائے۔ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اچھے کام کر سکوں اور وہ پسندیدہ کام کر سکوں جو آپ کو پسند ہے۔ تو یہ دعائیں کرنا اور یہ چاہت دل میں رکھنا مذموم نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی اعینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ، یعنی اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں انتہائی چھوٹا اور حقیر بنا دیجیے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجیے۔ یعنی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر اور کمزور اور کم ترین سمجھنا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا اور کمزور سمجھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں گے۔ اور پھر یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر کے دکھا دیجیے۔ یعنی آپ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا تصور کریں گے، حقیر تصور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی نظروں میں آپ کو بڑا کرتے جائیں گے اور آپ کی عزت میں جو ہے اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور دیکھیے اس کا جو ہے اثر کیسے ہوا کہ سارے بڑے مذاہب کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گرو مانتے ہیں اور ان سے جو ہے محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ یعنی یہودیت کو دیکھ لیجئے، نصرانیت کو دیکھ لیجئے یا مشرکین مکہ
مکہ بھی جو ہے یہاں تک کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ ہم انہی کے نسل سے ہیں، اور اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اور پھر مسلمان تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے پیغمبروں میں سے ہے، آباء و اجداد میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک آپ کی نسبت سے جو ہے فخر محسوس کرتا ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، متقیانہ اور صالحانہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسی عزت سے نواز دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ نہیں چاہتے کہ ان کو جو ہے کوئی بڑا کہے، لیکن ان کے اعمال ان کو جو ہے بڑا کرتے ہیں۔ ان کے جو ہے نیک کردار اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں سالوں تک جو ہے ان کے نام کو بلند کر دیتے ہیں۔ کیسے کیسے بزرگ آج جو ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں گزرے ہیں، ہندوستان میں بھی کیسے کیسے بزرگ اور اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے بلند کر دیا۔ ان کے ساتھ ہمیشہ حضرت اور رحمت اللہ علیہ لگا کر لوگ بات کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو دیکھیے کہ بہت سے لوگ آج نامی گرامی مشہور ہو جاتے ہیں، کروڑہا روپے کماتے ہیں تجارت میں اور اپنا نام کماتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیتے۔ جو اللہ کے نہیں ہوتے، جو اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے، جو متقیانہ زندگی نہیں گزارتے، جو صالحانہ زندگی نہیں گزارتے، پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا جو ہے ذکر خیر جاری نہیں ہو سکتا۔ آج مرے اور کل ختم کو سب بھول جاتے ہیں ان کو، کہ آج ان کی ایسی شہرت نظر آتی ہے کہ چو طرف ان کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دیکھیے 1-2 دن کے بعد ہی ختم قصہ۔ لیکن جو بزرگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے ہیں، کئی 100 سال سے جو ہے آج جو ہے ان کا نام روشن ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایسے بزرگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے پسندیدہ کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت سے نواز دیتے ہیں۔ تو یہ عزت کا چاہنا جو ہے کوئی مذموم بات نہیں ہے۔ اچھے عمل کرنے کے بعد جو ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہے ہیں تو اس سے محبت کر سکتے ہیں آپ، لیکن ریاکارانہ طور پر، دکھاوے کے طور پر کہ ہم کو لوگ بڑا سمجھیں اور ہماری عزت کریں، یہ سوچ کر اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ انتہائی مذموم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیں گے۔ یہ نہیں سوچے گا اور اچھا عمل کرتے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے۔ جو ریاکاری نہیں کرے گا، جو دکھاوے کے لیے کام نہیں کرے گا، بلکہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے گا، تو پھر اس کو دیکھ کر اللہ کے دوسرے بندے بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سے انسپائر ہوں گے کہ یہ شخص کتنا اچھا تھا، اس کو دیکھ کر لوگ ایسے عمل کرنے کی جو کوشش کریں گے، تو اس کا ثواب ان حضرت کے جو ہے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا، ان کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا کہ انہوں نے اچھے عمل کیے تھے، لہٰذا ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو ہے اچھے عمل کرنے کی کوشش کیے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔